كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صلوات. پھر بھی درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. درود پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد. خالق کائنات چار معصومین کا صدقہ جملہ مومنین کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو اپنی دلوں میں دعائیں لیے ہوئے بیٹھے ہیں خالق ہم سب کے شرعی حاجات پورے فرمائیں. خالق عالم بانیان اور معاونین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. مہربانی ہوگی. میں نے آپ کے سامنے سورہ ممتحنہ میں سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں خالق کائنات اپنی مخلوق کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں اللہ ہوں. میں تمہارے پاس آ نہیں سکتا, تم میرے پاس آ نہیں سکتے. کیونکہ میں تمہارے پاس آ جاؤں تم میں نہیں رہتا. تھوڑا سا ساتھ دیں گے میرا. اگر میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میں نہیں رہتا. اگر تم میں سے کوئی میرے پاس آ جائے تو پھر تم نہیں رہتے. یعنی اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ شرافت اسی میں ہے کہ وہ رہے اور ہم رہیں. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اسی لیے اللہ کی اطاعت واجب ہے, اتباع نہیں. کیونکہ اطاعت قول میں ہوتی ہے اور اتباع فعل میں ہوتی ہے. تو اللہ کے پاس قول ہے, فعل نہیں ہے. اگر آپ نے توجہ فرمائی تو
مجھے احساس نہیں ہوگا کہ آپ تھوڑے ہیں. تھوڑا ہونا عیب نہیں ہے، بھگوڑا ہونا عیب ہے. کم ہونا عیب نہیں ہے، کم ظرف ہونا عیب ہے. اور جو علی والا ہوتا ہے، جو علی کا شیعہ ہوتا ہے، وہ کم ظرف نہیں ہوتا. یا سلامت رہیں. یہ علی کا نام بزرگ نے لے لیا، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ علی کا نام لینا، علی علی کا ورد کرنا، یہ صرف شیعت کی دلیل نہیں ہے، ماں کی شرافت کی دلیل ہے. تو توجہ فرمائیں گے آپ انشاءاللہ. قول ہے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. فعل نہیں ہے. وہ صرف کہے گا کہ نماز کو قائم کرو، پڑھ کے وہ نہیں دکھائے گا. کہے گا. قرآن قول ہے، اہل بیت فعل ہے. قرآن بھی ہادی ہے، اہل بیت بھی ہادی، لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک جنت بتاتا ہے، توجہ ہے، دونوں ہادی ہیں. مثلا میں اس عزا خانے سے، اس محلے سے باہر ہوں، اور میں نے پتا کیا کہ مجھے امام باڑے جانا ہے. ایک بندے نے مجھے وہیں کھڑے کھڑے اشاروں میں سمجھا دیا کہ یہ سیدھی گلی جائے گی، پھر آگے موڑ آئے گا، پھر موڑ آئے گا. گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا. نہیں، اور جس نے مجھے اشاروں سے بتایا تو اندیشہ تھا کہ آگے جا کر بھول نہ جاؤں. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن وہیں پہ ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا مولانا آئیں، میں وہیں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. اب تھا قرآن بھی ہادی، جی ہے اہل بیت بھی ہادی، لیکن فرق یہ ہے کہ جیسے اس بندے نے، اس آدمی نے مجھے اشاروں میں بتایا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، کہیں بھول نہ. لیکن وہ بندہ جو آیا جس نے میری کلائی پکڑی اور سیدھا آگے امام باڑے میں کھڑا کیا. توجہ ہے، بس یہی فرق ہے کہ قرآن جنت بتائے گا، علی جنت پہنچائے گا. یا اللہ، یہ قرآن جنت بتائے گا، علی جنت پہنچائے گا، حسین جنت. اسی لیے تو علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمن نے ایک علت بیان کی ہے. انہوں نے فرمایا اصحاب تو رسول کے بھی تھے. نہیں بولیں گے میرے ساتھ میں؟ اصحاب رسول کے بھی تھے، اصحاب حسین کے بھی تھے، لیکن دونوں میں فرق کیوں ہے کہ رسول کہہ رہے تھے آؤ، رسول کہہ رہے تھے آؤ تو وہ نہیں آ رہے تھے، اور حسین کہہ رہا تھا جاؤ. ہے وہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی، لیکن فرق ہے کہ رسول کہہ رہے تھے آؤ، وہ کہہ رہے تھے نہیں آئیں گے. حسین کہہ رہے تھے جاؤ، وہ جا نہیں رہے تھے. فرق کیا ہے کہ وہ آ نہیں رہے تھے، یہ جا نہیں رہے تھے. توجہ چاہوں گا آخری آدمی تک. وہ آ نہیں رہے تھے، یہ جا نہیں رہے تھے. بھائی جان، وہ آ نہیں رہے تھے، یہ جا نہیں رہے تھے. علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمن نے فرمایا فرق یہ ہے کہ رسول نے اپنے صحابہ کو جنت بتائی تھی، حسین نے کربلا میں جنت دکھائی. درود
پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ مصطفیٰ نے صرف جنت اپنے صحابہ کو بتائی تھی۔ حسین نے حبیب یہ تیرا گھر ہے، ظہیر یہ تیرا گھر ہے۔ کون سا پاگل ہے جو اپنی ملکیت کو آنکھوں سے دیکھ کر اور سے چھوڑ جائے؟ توجہ ہے نہیں؟ تو اللہ کے پاس قول ہے، فعل نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے انتظام کیا ہمارے لیے، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ یہ جو میرا ابراہیم نبی ہے، خلیل ہے، رسول ہے، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا بولیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہ تمہارے لیے کون بولے تو جناب ابراہیم کیا ہے؟ نمونہ عمل، آئیڈیل۔ دو ہی نبی ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے یہ نمونہ عمل ہے، ایک جناب ابراہیم، ایک مصطفیٰ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک مصطفیٰ کی ذات آئیڈیل، ایک جناب ابراہیم کی ذات آئیڈیل۔ بھائی آئیڈیل آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ آئیڈیل کسے کہتے ہیں؟ کہ مانو مجھے، دیکھو اسے، یا علی مانو مجھے، دیکھو اسے دیکھو، اس کی زندگی پر نظر رکھو، یہ کیسے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ بھئی یہاں پہ اللہ نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا کہ وہ شیعہ کے لیے آئیڈیل ہیں اور کسی اور مکتب فکر کے لیے، سب کے لیے آئیڈیل ہیں، سب کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ جو حج کرنے جاتے ہیں، توجہ بھئی ایک فیملی کے کریکٹر کا نام ہی تو حج ہے، ایک ہی فیملی ہے نا، اس کے کردار کا نام طواف کعبہ، صفا اور مروہ میں دوڑنا، قربانی کرنا، یہی ہے نا۔ اب جن کا جناب ابراہیم علیہ السلام پر ایمان ہے، ان کے لیے ابراہیم آئیڈیل ہے، تو یہ طواف کعبہ عمل ہے، یہ صفا اور مروہ میں دوڑ لگانا عمل ہے، قربانی بولیں ہیں عمل ہے۔ عمل تب قبول ہوتا ہے جب عقیدہ درست ہو۔ مہربانی ہوگی، عمل تب قبول ہوتا ہے۔ اب ہم عمل میں تو اسے آئیڈیل مانیں، عمل میں آئیڈیل مانیں اور عقیدے میں نہ مانیں، تو میرے خیال میں وہ عمل کام کا نہیں رہے گا۔ پہلے ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو لینا چاہیے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، کیونکہ سب کے لیے وہ آئیڈیل ہے، سب کے لیے وہ نمونہ عمل ہے۔ تو آئیں سب مل کے جناب ابراہیم کا نظریہ تو قرآن سے پوچھے۔ نہیں مزہ آ رہا بھائی جان، بھائی سب سے پہلے عقیدہ پوچھے، بعد میں عمل کیا جائے گا۔ تو عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ تو قرآن ندا دے کر کہتا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، ابراہیم شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا۔
شیعوں میں سے شیعہ تھا، یعنی نظریہ اس کا کیا تھا؟ شیعہ. ٹھیک ہے، عقیدہ اس کا کیا تھا؟ اور شیعوں میں سے ہے، کوئی یہ نیا شیعہ نہیں بنا. یا علی بھائی، نیا شیعہ نہیں بنا. شیعوں میں سے، یعنی شیعہ پہلے تھے، بول ہی نہیں رہے آپ بھائی. شیعہ پہلے تھے، ان میں سے یہ شیعہ ہے، یعنی سیدوں میں سے یہ سید ہے، میروں میں سے یہ میر صاحب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی میر صاحب پہلے تھے، سید پہلے تھے، ان میں سے یہ ہے. یعنی یہ آج کل کا نظریہ نہیں، بلکہ جناب ابراہیم سے پہلے کا یہ نظریہ ہے. یعنی نظریہ ہے شیعہ، عقیدہ ہے شیعہ. توجہ، اب قرآن نے پھر اسی ابراہیم کے لیے ایک آیت بنا دی. کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس ابراہیم سے ہم جو آئیڈیل ہے، جو نمونہ عمل ہے، جس کا نظریہ شیعہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے وعدہ لیا، میں نے امتحان لیا، اس کو اس میں 100% پاس پایا. گھبرا گئے ہیں شاید. 100 فاطمہ، کوئی کمی نہیں. تو وہ پاس ہوا امتحان میں، تو ہم نے کہہ دیا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے پھر اس کو امام بنا دیا. توجہ چاہوں گا، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ہم نے اس کو امام بنا دیا. جب وہ امتحان میں پاس ہوئے، ہم نے اسے امام بنا دیا. اللہ نے دنیا کو سمجھا دیا کہ دیکھو جہاں پہ شیعت ہوتی ہے، جہاں پہ شیعت ہوتی ہے، ارے جہاں پہ شیعت ہوتی ہے وہاں بھی خلافت نہیں ہوتی، امامت ہوتی ہے. وہاں پہ امامت ہوتی ہے. اور پھر کہا سلام علی ابراہیم، میرا اسی ابراہیم پر سلام ہے. کیونکہ جس پر اللہ کا سلام آ جائے وہ پھر رضی اللہ نہیں کہتا. جس پہ اللہ کا سلام آ جائے، اللہ کا سلام آ جائے، پھر وہ رضی اللہ نہیں. اللہ کہتا ہے جسے میں امام بناتا ہوں، جسے اللہ امام بنائے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا. امتحان لیا، جان کا امتحان لیا، مال کا امتحان لیا، اولاد کا امتحان لیا. یعنی اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی گھر بیٹھے امامت نہیں مل سکتی. بولیں گے میرے ساتھ؟ گھر بیٹھے امامت. کن چیزوں کا امتحان؟ جان کا، بھائی جان، پھر مال کا، پھر اولاد کا. اس بستی میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. یعنی اللہ نے کہا دیکھو جان دو امامت لو. بولیں گے جی؟ جان دو امامت لو، مال دو امامت لو، اولاد دو
میں ایسے اگر خاموش بیٹھ گئے تو آگے میں کیا کر سکوں؟ مال دو، امامت اولاد، پہلے کیا جان دو۔ معلوم ہوا امامت جب بھی ملتی ہے جان دینے پر ملتی ہے، اور وہ میدان سے بھاگ جانے سے امامت نہیں ملتی۔ جو میدان چھوڑ جائے نا، جو میدان چھوڑ جائے اسے امامت نہیں ملتی۔ توجہ، مال دو۔ پولیس رات سے گزرنے لگا ہوں، آپ کی زندگی گزر گئی ہے میڈیسن سننے۔ مال دو، امامت لو۔ معلوم ہوا مال دینے پر امامت ملتی ہے، غنی بننے پر امامت نہیں ملتی۔ مہربانی قبلہ، شکریہ۔ مال دینے سے امامت ملتی ہے، غنی بننے پر نہیں۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، بیٹا دو، بیٹا دو یا علی، قبلہ بیٹا دو۔ سادات غیر سادات، بزرگوں جوانوں پوری توجہ چاہوں گا جی۔ بیٹا دو، امامت لو۔ معلوم ہوا بیٹے دینے پر امامت ملتی ہے، بیٹیاں دینے پر امامت ملتی ہے۔ سلامت رہیں جی، بیٹا دو، امامت ہے۔ اب امامت کس کا حق ہے؟ جو نہ جان کی پرواہ کرے، یہی ہے نا بھائی، کس کا حق ہے؟ اب امامت فیصلہ میں نہیں کرتا، دنیا پر چھوڑتے ہیں کہ بھائی یہ ہے امامت کی شرطیں۔ اب کس کو امامت ملنی چاہیے؟ جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرے۔ جملہ کہہ دوں جی، بلکہ لسان اللہ ہی لہجے میں صاحب لہج البلاغہ، کعبے کے گوہر، زہرا کے شوہر میں شبینہ نہیں پڑھنے آیا یار، یہ کعبے کے گوہر، زہرا کے شوہر، تاجدار حلتا، مظہر کبریا، عبداللہ کے دور کمر، ابو طالب کے لخت جگر۔ فرمائے کہ حسن بیٹے تیرے بابا کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ موت علی پر آئے گی یا علی موت پر آئے گا۔ موت، مجھے اس ممبر کی قسم ہے، یہی فرق ہے اوروں میں اور ان میں۔ اور ہیں بھائی، نہیں بول رہے آپ کو بولنا چاہیے آج کی شب میں، یہ اور ہیں۔ ارے باب مدینہ بننا اور ہے، اہل مدینہ بننا اور ہے۔ جملہ بدل دوں، اہل غار ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، امامت کس کا حق ہے؟ جو جان کی پرواہ نہ کرے، جو مال کی پرواہ نہ کرے جی۔ اوروں سی ملانے والوں کو ذرا سوچنا چاہیے۔ توجہ ہے، مجھے ایک روایت یاد آ گئی۔ بڑے معتبر اور بڑے جلیل القدر صحابی کا دور ہے، دوران حج ایک جوان کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر تھپڑ کا نشان ہے۔
تماچے کا نشان ہے. اسے قریب بلایا اور کہا کہ معذرت تو کا، یہ تجھے کس نے مارا ہے؟ مجھے کہا ضربنی علی ابن ابی طالب، مجھے علی نے مارا ہے. اچھا علی نے مارا؟ گلائی پکڑی، علی کے پاس لے کر آئے. یا علی آپ نے اسے مارا ہے. توجہ، آپ نے اسے مارا ہے. علی نے فرمایا جی میں نے مارا ہے. وجہ امام فرماتے ہیں یہ دوران طواف مسلمانوں کی عزتوں کو دیکھ رہا تھا. توجہ، دوران طواف مسلمانوں کی عزتوں کو دیکھ رہا تھا. یہاں پہ میں جملہ کہا کرتا ہوں، یہ تھپڑ یہ تماچا صرف اس کے لیے نہیں تھا. یا علی، یہ بھیا تماچا صرف اس کے لیے نہیں ہے، ہر اس کے لیے ہے جو ایسا کام کرے. یہ دوران طواف. اب دیکھیے گا صحابہ کی نظر میں علی، صحابہ کی نظر میں علی کیا ہے؟ جیسے ہی علی مولا نے فرمایا نا کہ یہ دوران طواف مسلمانوں کی عزتوں کو دیکھ رہا تھا. اب اس نے جو جواب دیا تھا، حالانکہ وقت تھا اس کا، خلیفہ تھے، لیکن علی کے آگے مجبور ہوا، بات کو سمجھ گیا، سمجھ کر اس جوان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہتا ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ قد رآک عین اللہ وضربک ید اللہ. ارے تجھے تو اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے. قد رآک عین اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے. معلوم ہوا کوئی اور مانے یا نہ مانے، صحابہ کی نظر میں علی عین اللہ بھی ہیں. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ. تو یہ ہے امامت جو امتحان دینے کے بعد جناب ابراہیم کو ملی. اور جیسے ہی اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے تجھے امام بنا دیا تو جناب ابراہیم خاموش نہیں رہے. فرمایا قال من ذریتی، یا اللہ اس عہدے کو، اس منصب کو میری اولاد میں رکھنا. توجہ، اس منصب کو، کون سے منصب کو؟ امامت کے منصب کو. جب نبی تھے دعا نہیں مانگی، رسول تھے دعا نہیں مانگی، جیسے امام بنے تو دعا مانگ رہے ہیں. وقال من ذریتی، یا اللہ اس عہدے کو، اس منصب کو، اس امامت کو میری اولاد میں رکھنا. اللہ نے فرمایا دیکھو رکھوں گا تیری اولاد میں، لیکن قال لا ینال احد الظالمین، اگر کوئی ظالم بن گیا، اگر کوئی ظالم بنا تو یہ عہدہ ظالموں کے پاس نہیں جاتا. معلومات جو بھی امام بنے گا وہ ظالم نہیں ہوگا. ظلم کی ضد ہے عدل. یعنی اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی امام بنے گا وہ ظالم نہیں ہوگا بلکہ وہ عادل ہوگا، وہ عادل ہوگا. فیصلہ خود کیجئے گا کہ امامت کس کو ملنی چاہیے. یہاں پہ میں جارج جرداق کا ایک قول پڑھنا چاہتا ہوں جو عیسائی ہو کے انہوں نے وجہ لکھی ہے. بھائی امامت
اسے ملے گی جو ظالم نہیں ہوگا، جو بھائی ظالم نہیں ہوگا، جو عادل ہوگا، جو عادل ہوگا۔ یہ لبنان کا عیسائی ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ قتلا 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 فی محرابہ لشدت عدلہ۔ ارے عیسائی کہتا ہے کہ علی کو ضرب مسجد کے محراب میں لگی اس لیے تھی کہ وہ عادل بڑے تھے۔ قتل فی محرابہ لشدت عدل۔ علی عادل بڑے تھے، اور یہ علی مولا فرماتے تھے العدل زینت الانسان، العدل زینت الایمان، العدل رأس الایمان۔ علی فرماتے ہیں کہ انسان کی جو زینت ہے وہ عدل ہے، ایمان کی جو زینت ہے وہ عدل ہے، اور العدل رأس الایمان۔ عدل ایمان کا سر ہے۔ کوئی مومن ہو اور عدل نہ کرے، توجہ، تو وہ ایمان کا سر کٹ جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایمان کا سر کٹ جاتا ہے۔ تو جب سر کٹ جائے نا تو پہچان نہیں ہوتی کون مومن ہے کون منافق ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ العدل رأس الایمان، عدل ایمان کا سر ہے۔ معلوم ہے امام عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ تھوڑا میرا ساتھ دیں تو میں جلدی کروں، تھوڑا بولیں گے تو میں جلدی کروں گا۔ جی ایک روایت میرے ذہن میں ہے، امیر شام نے خط لکھا تھا علی کو کہ علی کیا تو اس وقت کو بھول چکا ہے جب تیرے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا تھا بیعت کے لیے؟ سنیے گا میرے بھائی، اس کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ جملہ لکھوں گا علی کی رسوائی ہوگی، علی مولا کی تذلیل ہوگی۔ اس نے اسی نیت سے یہ جملہ لکھا کہ وہ وقت بھول چکے ہو، تمہارے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا تھا دربار کی طرف۔ خدا کی قسم صاحب نہج البلاغہ کے تیور تبدیل ہوئے۔ اب آپ سنیں تو میں سناؤں گا نا، یہ تیور تبدیل ہوئے اور علی مولا جواب دینے پر تل گئے۔ انہوں نے کہا خبردار، تو نے اس لیے یہ جملہ لکھا کہ علی کی تذلیل ہوگی، علی رسوا ہوں گے، لیکن یہ تو نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ جملہ لکھ کے تو نے اپنی تذلیل آپ کی ہے۔ ارے تو رسوا ہو گیا، تو ذلیل ہو گیا، کیونکہ دیکھو تم نے لکھا ہے نا کہ کیا تو وہ وقت بھول گیا جو تیرے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ارے ظالم ہونا عیب نہیں، ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا عیب نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جی ظالم ہونا عیب ہے۔ مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا، مومن ظالم نہیں ہو سکتا، مظلوم ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو تو نے خود کو رسوا کر دیا، خود کو ذلیل کر دیا، تو نے گواہی دے دی
کہ جنہوں نے رسی ڈالی تھی وہ ظالم تھے. ہائے ہائے ہائے. جنہوں نے رسی ڈالی تھی وہ ظالم تھے. علی اس وقت بھی مظلوم تھا. تو امام کبھی بھی ظالم نہیں بنے گا. توجہ، امام ظالم نہیں ہوگا بلکہ عادل ہوگا. آپ کو پتا ہے ایک محب نے، ایک ماننے والے نے چوری کر لی اور اس نے علی کی دربار میں اقرار جرم کر لیا. علی نے حد جاری کی. کیا کر سکتا ہوں میں؟ علی نے حد جاری کی، انگلیاں کاٹی. یہ ہر جگہ پہ حد جاری نہیں ہوتی. توجہ ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ تھوڑی سی بات پہ علی نے ہاتھ کاٹ دیا یا انگلیاں کاٹ دی. ایسا نہیں ہے. اس کی شرح ہے. اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو ٹائم لگے گا، لیکن آپ سمجھے ہر جگہ پہ یہ حد جاری نہیں ہوتی. ایک جملے سے آپ یہ سمجھ لیں، علی مولا نے فرمایا کوئی روٹی کے لیے، کوئی بھوک کی وجہ سے چوری کرے نا تو اس کے ہاتھ نہ کاٹو، اس حکمران کے ہاتھ کاٹو. جو پیٹ کی خاطر جی روٹی کے لیے چوری کرے وہ اس کے ہاتھ نہ، اس حاکم کے ہاتھ کاٹو. اگر حاکم عادل ہوتا تو یہ کبھی بھی چوری نہ کرتا. شرط ہے حاکم عادل ہے تو حد جاری ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر عادل حکمران عادل ہے تو پھر یہ حد جاری ہوگی. علی عادل حکمران تھے. یا علی عادل حکمران تھے. اسی کے دور میں یہ کام ہوا. اپنوں نے کہا یا علی، آپ کا محب ہے، آپ کو ماننے والا ہے، علی علی کرنے والا ہے، تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو. نہیں ایسا نہیں، تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ، بلکہ چھوڑ دو. امام نے جواباً ایک جملہ کہا. امام نے فرمایا اگر یہ میرا محب تھا تو اس کا کردار بلند ہونا چاہیے تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ علی والو، ہم سارے علی والے ہیں. بھائی دنیا نے علی کو تو نہیں دیکھا نا، علی والوں کے کردار کو دیکھے گی یار. لوگوں کی نظر ہم پر ہے. وہ انگلیاں کٹی، خون بہ رہا تھا. سن رہے ہیں؟ انگلیاں کٹی، خون بہ رہا تھا. کٹی ہوئی انگلیاں دوسرے ہاتھ پہ رکھی، بازار کوفہ میں آ کر علی کے قصیدے پڑھنے شروع کیے. یار مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. آج کل تھوڑا کام نہ ہونا تو ہم پارٹیاں بدل لیتے ہیں. یار ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثلا میں جس پارٹی میں ہوں نا، اگر میرا چھوٹا سا کام میں نہیں ہوا تو دوسرے دن جھنڈا کسی اور پارٹی کا. پارٹیاں بدل دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھو یہ بھی شیعہ ہے. اوئے ہوئے
یہ بھی مولا کا شیعہ ہے، یہ بھی علی کا شیعہ ہے. ارے انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، خون بہ رہا ہے اور علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ راضی بیٹھے ہیں تو جملہ کہہ دوں نا جی، راضی بیٹھے ہیں نا جی. انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، خون بہ رہا ہے، علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے. مجھے اس منبر کی قسم ہے، کچھ بانیان سے لے کے نہیں آپ حاضر ہی نہیں ہے مجلس میں جی بھائی. کچھ بانیان سے لے کے قصیدے پڑھنا اور بات ہے، ہاتھ کٹوا کے علی کے قصیدے. مہربانی سلامت رہی جی. کچھ لے کے قصیدے پڑھنا اور بات ہے، ارے ہاتھ کٹوا کے اور علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے. ابن قوا جو خارجیوں کا سردار تھا، اس نے جو دیکھا نا، اس نے کہا آج اس کو اپنی پارٹی میں ملانے کا بڑا اچھا بہانہ ہے. میں نے کہا علی والے پارٹیاں نہیں بدلتے بھائی جی علی والے نہیں بدلتے. اس نے کہا، ابن قوا نے سوچا کہ یہ آج موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے، علی نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے اور اس کو اپنی پارٹی میں لگا لیتے ہیں. وہ آگے گیا اور کہتا ہے کہ یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ لیکن اسے سارا پتا تھا، لیکن بڑا شاطر دماغ ہوتا ہے بھائی. اس نے کاٹا. جملے سنو گے مجھے اس ممبر کی قسم. خون بہ رہا تھا، کٹی ہوئی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں. جملہ جو کہا وہ کہتا ہے قد قطع یمین امیر المومنین یا صوبتی. ہائے ہائے ہائے، داماد رسول، شوہر بطول. ارے میرا ہاتھ کاٹا اس نے جو مومنوں کا امیر ہے. توجہ، میرا ہاتھ کاٹا اس نے جو داماد رسول ہے. میرا ہاتھ کاٹا اس نے جو شوہر بطول ہے. وہ کہتا ہے کمال ہے، علی نے تیرا ہاتھ کاٹا پھر بھی تو اس کے فضائل بیان کر رہا ہے. مسکرا کے کہتا ہے ابن قوا، علی نے میرا ہاتھ حق پر کاٹا ہے، ناحق پر تھوڑی کاٹا ہے. علی نے میرا ہاتھ حق بھی کاٹا ہے، ناحق پر تھوڑی کاٹا ہے. اب ابن قوا جیسے ہی خاموش ہوا نا، وہ علی والا سمجھ گیا کہ اس کے دل میں کیا ہے. جو جاگ رہے ہیں ان کے لیے جملہ ہدیہ کرنے لگا ہو. وہ سمجھ گیا علی والا کہ اس کے دل میں کیا ہے. اس نے کہا ابن قوا یاد رکھ، علی نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے. کہاں بیٹھے ہیں یار جی. علی نے میرا ہاتھ کاٹ کر، انگلیاں کاٹ کر علی نے مجھ پہ احسان کیا ہے اور علی میرے محسن ہے. اس نے کہا احسان کون سا؟ وہ کہتا ہے علی نے مجھے اسی دنیا میں سزا دے کر آخرت کے عذاب سے بچا لیا. اسی دنیا میں سزا دے کر آخرت کے عذاب سے بچا لیا. اب ایک بندہ جو علی کی بدن میں بیٹھنے والا تھا وہ دوڑتا آیا علی کے پاس. مولا وہ جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا تھا نا، مولا وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا تھا. توڑے خاموشی کو چھوڑا. مولا جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا نا،
وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا تھا، آپ کے قصیدے پڑھ رہا تھا. ہائے کریم امام فرماتے ہیں اسے لے کر آؤ، اسے لے کر آؤ. بلایا گیا. امام نے پوچھا میں نے سنا ہے تو میرے قصیدے پڑھ رہا ہے، میرے فضائل پڑھ رہا ہے. مسکرا کے کہا مولا میں نے کوئی آپ پر احسان کیا ہے؟ آپ ان فضائلوں کے لائق ہیں تب تو پڑھ رہا. جی امام نے فرمایا یہ کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ سے جوڑو، ملاؤ. نہیں جو علی کے کریمی پر نہیں بولے گا، یہ بھائی کریم ہیں جی، ان کی صرف ہم ہو جائیں. اس نے وہ انگلیاں کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ سے ملائیں، جوڑی. علی نے اپنی ابا اٹھائی، اس ہاتھ پر رکھی، چند کلمات ادا کیے امیر المومنین نے. یا علی چند کلمات ادا کیے، جیسے ہی ابا کو ہٹایا ہاتھ ثابت تھا. یا علی ہاتھ جیسے کٹا ہی نہیں تھا. اب جملہ سمجھیے گا. کسی نے کہا مولا اگر ہاتھ کاٹنا ہی تھا تو پھر جوڑا کیوں؟ جو علی والے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جی، اگر ہاتھ جوڑنا ہی تھا تو پھر کاٹا کیوں؟ جملہ سنو گے. علی فرماتے ہیں دیکھ ہاتھ کاٹنا یہ عدل علی تھا، ہاتھ جوڑنا یہ فضل علی ہے. ہاتھ کا کاٹنا یہ عدل علی، جوڑنا فضل علی ہے. یہی کوفہ ہے. مولا کی مجلس ہے، مجھے یہی تو باتیں پڑھنی ہے نا، آپ سنیں یا نہ سنیں جی. یہی کوفہ. علی کا شیعہ مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، سزا دو. کوئی چل کے بھی آتا ہے دربار میں کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے مجھے سزا دو. بھائی ہم جیسے تو سفارشی ڈھونڈیں گے، چلو میری سفارش کر دو تاکہ مجھے یہ سزا نہ ملے. لیکن وہ علی والا تھا. آپ جیسے بھی سنیں آپ کی مرضی ہے، لیکن جملہ عرض کرنے لگا ہوں. علی کا دور تھا، اس نے یہ سوچا کہ دیکھو جرم کسی ایک کا ہوتا ہے، بدنام پارٹی ہوتی ہے. یہ جرم کسی ایک کا ہوتا ہے، بدنام پارٹی ہو جاتی ہے. خود چل کے آئے مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دیجیے. مولا نے فرمایا اس کی 3 سزائیں ہیں. دیوار کے ساتھ تجھے کھڑا کیا جائے، وہ دیوار تجھ پہ گرائی جائے. نمبر 2 تیرا سر قلم کیا جائے. نمبر 3 تجھے آگ میں جلایا جائے. مجھے اس ممبر کی قسم ہے، وہ علی کا محب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا ان تینوں سزاؤں میں سے سخت کون سی ہے؟ تینوں میں سے سخت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا آگ میں جل جانا. مولا پھر مجھے وہ دی، کیونکہ میں نے گناہ ایسا کیا ہے. بار کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، انبار لگے، جمع ہو گئی لکڑیاں. پورا کوفہ جمع ہو رہا ہے کہ آج علی اپنی محب کو سزا دے رہا ہے. اب جیسے ہی وہ لکڑیوں کے انبار پر جا کے بیٹھا نا، علی نے فرمایا دیکھو جب تک میں نہ کہوں
آگ نہ لگانا۔ علی نے ایک جملہ کہا ہے، کوفے والوں اگر یہ میرا حقیقی محب ہے، حقیقی شیعہ ہے، مجھے علی کی ضمانت ہے اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ یا علی، مہربانی ہوگی۔ علامہ ہاشم بحرانی صاحب نے یہ مدینۃ المعاجز میں واقعہ لکھا کہ اس نے آگ جلائی، آسمان سے باتیں کر رہی تھی وہ آگ، سب نے سوچا کہ جل گیا ہوگا، گم ہو گیا تھا آگ میں علی کا شیعہ۔ سب کے ذہنوں میں یہ خیال ابھر رہا تھا جل گیا ہوگا، راکھ بن گیا ہوگا، لیکن اس علاقے والوں جیسے ہی آگ ٹھنڈی ہوئی، کیا دیکھا؟ وہ جو انگارے تھے نا وہ گلستان بن چکا تھا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واقعی ہم علی کے شیعہ بن جائیں، اس منبر کی قسم ہے، نہ یہاں کی آگ جلائے گی نہ وہاں کی آگ جلائے گی۔ علی عادل امام، علی کریم امام۔ جنگ صفین میں جب علی کے شیروں نے دریا کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا تو امیر شام نے سوچا یہ میرے پیاسے فوجی کیسے لڑ سکیں گے، گھبرایا ہوا تھا۔ کریم میں وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا گھبراؤ نہیں، مجھے پتا ہے علی تیرا پانی بند نہیں کرے گا، علی تیرا پانی بند نہیں کرے گا۔ اس نے کہا دیکھو کہ علی کے سپاہیوں نے تو گھاٹ پہ قبضہ کر لیا، علی پانی دیں گے نہیں، میرے سپاہی پیاسے لڑ نہیں سکیں گے، جنگ ہار جاؤں گا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں جنگ ہارے یا جیتے یہ اور بات ہے، لیکن علی تیرا پانی بند نہیں کرے گا، علی تیرا پانی، میری طرف دیکھ رہے ہیں بھائی، علی تیرا پانی بند نہیں کرے گا۔ اس نے کہا تجھے کس بات کا یقین ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے یقین ہے علی کفو کریم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، علی کفو کریم ہے۔ اب جن بچوں کو کف کا پتہ نہیں ہے میں آسان سا ترجمہ کروں، اس نے کہا گھبراؤ نہیں، علی تیرا پانی بند نہیں کرے گا، اس لیے کہ علی خاندانی شریف ہے۔ شریف کبھی کسی کا پانی بند نہیں کرتا۔ نہیں پتا، آپ سارے بزرگ جوان پڑھے لکھے تشریف فرما ہیں، نہیں مجھے پتا کہ کوئی بہن بھائی کے لاش پہ آ کے اس کے قاتل کے قصیدے پڑھے۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، عمر کی لاش پر جب بہن تھا نا اسے، جب بہن آئی دیکھا کہ اسی طرح ذرا باندھی ہوئی، اسی طرح کمر بند، اسی طرح اسلحہ پڑا ہوا ہے، نہ علی نے اسلحے کو ہاتھ لگایا نہ ذرا کو ہاتھ لگایا۔ وہی لاش پہ کھڑے ہو کر عمر کی بہن نے ایک جملہ کہا کہ بھیا اگر تیرا کوئی اور قاتل ہوتا تو جب تک میں جیتی تب تک روتی، لیکن اب کیسے روں کیونکہ تیرا قاتل اتنا شریف ہے، تیرا قاتل اتنا کریم ہے۔ خدا کی قسم کہاں سے دنیا لائے گی ایسا عادل امام؟ نہیں لا سکتے۔ احواز سے جب شہد کے مشکیزے آئے بیت المال میں، صاحب مطالعہ تشریف فرما ہے، احواز سے شہد کے مشکیزے آئے، علی نے کوفہ کے یتیموں کو جمع کیا، ہر ایک یتیم کو بلاتے ہیں،
گود میں بٹھاتے ہیں، شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھتے ہیں، شہد بھی کھلاتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، کچھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا مولا یہ کام ہمارے حوالے کریں، ہم شہد کھلا دیں گے۔ امام نے فرمایا شہد کھلانا مقصد نہیں ہے، احساس یتیمی کو دور کرنا ہے۔ آپ کیسے محسوس کریں گے اس جملے کو کہ یتیموں سے اتنی شفقت اور پیار اور محبت دیکھ کے جو ماں باپ رکھنے والے بچے تھے نا، وہ بھی حسرت کرتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ یہ کتنا بڑی بات ہے کہ جن کے ماں باپ تھے نا، وہ بھی اس حسرت میں تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو علی ہم سے بھی ایسی شفقت کرتے۔ کیونکہ امام باپ ہوتا ہے، خود مولا کے جملے ہیں کہ جس کا کوئی باپ نہ ہو اس کا علی باپ ہے۔ بس میرے عزیزوں، دنیا کے یتیموں کا خیال رکھنے والا علی۔ دکھ اس بات کا ہے کہ علی کے یتیموں کا کسی نے خیال نہیں رکھا۔ مولا آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ جو دنیا کے یتیموں کا خیال رکھنے والا، رونے والوں جب ضرب لگی تھی نا، میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ یہ جو آپ نے رات گزاری، دن گزارا، پھر یہ آج کی رات آپ بھی گزاریں گے، زینب اور کلثوم بھی گزاریں گے۔ آپ کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ایمان سے بتائیے گا، علی کی بیٹیاں بابا کے ساتھ آئیں تو عید کرنے تھیں۔ یار بیٹیاں بلائی نہیں جاتی۔ بہت سے صاحب اولاد، بہت سے بیٹیوں والے بیٹھے ہوں گے، آپ نہیں بلاتے اپنی بیٹیوں کو۔ علی نے بھی بیٹیاں بلائی تو تھی، لیکن میرا یہ خیال ہے علی کو پتا تھا، علی کے علم میں تھا کہ یہ عید زینب میرے ساتھ نہیں کر پائے گی۔ بیٹیاں بلائی اس لیے کہ میں دنیا سے جاؤں تو کوئی بہن کرنے والے ہوں، کیونکہ بابا بابا کر کے رونے والی تو بیٹیاں ہوتی ہے۔ عزادارو، پردیس میں علی کی بیٹیوں کو یتیم کیا گیا۔ ہائے حسین، جب ضرب لگی نا، رونے والوں مسلح خون میں غلطان دیکھا حسین مولا نے۔ آپ شب ضربت گزار بیٹھے ہیں،
علی کی بیٹیاں یتیم ہونے والی ہیں. میں نے کہا نا علی باپ ہے ہم سب کا. اب علی کا جنازہ آئے گا، خدا کے لیے ایسے رونا جیسے باپ کی میت کا رونا جاتا ہے، ایسے بیان کرنا، ایسے آوازیں بلند کرنا جیسے ہمارے بابا کا جنازہ نکل رہا ہے. آج کے بعد ہم سارے یتیم ہو جائیں گے. 2 جملے ضرب لگی، خون میں غلطان. حسین نے دیکھا. اب آپ محسوس کریں گے جیسے ہی غریب کربلا نے دیکھا نا کہ میرے بابا کا سر پھٹ چکا ہے، جلدی سے امامہ اتارا، امامے کو اٹھایا، پٹی بنائی. علی کو پٹی باندھ رہے تھے، علی رو رہے تھے.